अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम की बात करते हैं, जहां मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर वार थम न सके। इंतखाबी रैली से खिताब में उन्होंने कई दावे किए। बिल्कुल, नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई, ऐसा भी कहा। मियाँ साहब के मंसूबों को गिरवी रखा जा रहा है। इंतखाब जीतने के बाद ये कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के पास गिरवी रख सकते हैं। नवाज शरीफ हर इलेक्शन में इनको घर में घुसकर मारता है, ऐसा उनका कहना है। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। वो वाला वजीर आजम ऑफिस जो उसने एक यूनिवर्सिटी में खोल रखा है। लोगों से रोजगार छीनने के बाद जो नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे हैं, उनको गिरवी रखने की साजिश कर रहा है। जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। ये वोट चोरी करके कश्मीर में हुकूमत बना देता है तो कोई पता नहीं है कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के आगे गिरवी रखकर आ जाए। जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके लिए इससे ज्यादा सुनहरी मौका पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी नहीं आया। वो जानते हैं जो गलत काम करवाने हैं, वो गलत काम इमरान खान से करवा लो, क्योंकि उसमें ना जुर्रत है ना शर्म है। जाली हुकूमत के 3 साल के बाद भी इमरान खान की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है, शाम भी नवाज शरीफ से होती है। नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, ये यहाँ एक पेज पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ हर इलेक्शन में इनके घर में घुस के इनको मारता है। मरियम नवाज के खिताब पर मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का भी जवाब आ गया। कहा मरियम नवाज ने मज़ाक़खेज़ बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिमा है, ज़मानत पर हैं। कश्मीर को दरअसल इनके वालिद ने बेचा था। नवाज शरीफ लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। सबूत के नाम पर कतरी ख़त पेश किया गया। नवाज शरीफ ने हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार किया था। जंदाल को मरी बुलाया था। सलामती के इदारों को भी एतमाद में नहीं लिया था। नवाज शरीफ ने कभी कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया। उनका कहना था नवाज शरीफ शुगर मिल्स के लिए भारतीयों को बगैर वीज़े लाते रहे। अजमल कसाब के मामले पर भी भारत की जबान बोली। पसनी से खबर शामिल करते हैं, जहां बुज़दिल दहशतगर्दों ने पाक फौज की गाड़ी को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया। हमले में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना कार्रवाइयों में दुश्मन एजेंसीज की मदद हासिल है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान में आम को सबोताज नहीं किया जा सकता। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, दहशत गर्दों का IED के जरिए पाक फौज की गाड़ी पर हमला। वाक़े में कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को पसनी के करीब खुदा बख्श बाजार में निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंग हमले में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान ने जाम शहादत नोश किया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में दुश्मन एजेंसियों की मदद शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस गिरावने मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत, कहा सूबे में अमन और खुशहाली को किसी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर मजमूई कौमी सलामती बशमूल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की इस मौके पर तारीफ भी की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इस मौके पर अहम उमूर पर उनको ब्रीफ किया गया, जैसे मजमूई कौमी सलामती और इसके अलावा जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, इसकी सूरत हाल पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों को सराहा, उनकी तारीफ की।
ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی گولڈن جوبلی تقریب ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب میں یوکرائن کے سفیر، پاکستان میں چین کے دفاعی اتاشی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین HIT میجر جنرل سید عامر رضا نے ادارے کی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے HIT اور دیگر کمپنیز کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ HIT کو پریمیم ڈیفنس انڈسٹری تنظیم بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں کو مزید وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے افغانستان میں امن خطے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان پرامن سیاسی حل کا خواہش مند ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا۔ وہ تاشقند میں پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تاشقند میں بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور ازبکستان ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن آئے تاکہ خطے میں ترقی کی راہیں کھلیں۔ The President is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. And we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. وزیر اعظم عمران خان نے یقین دلایا کہ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوں گے۔ That things in Afghanistan will improve so that this very ambitious program of rail connectivity, the Trans-Afghan Pakistan-Uzbekistan Railway, we hope that this huge project will come into being. عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹرانس افغان ریلوے کے ذریعے ازبکستان کو نہ صرف 22 کروڑ کی مارکیٹ میسر آئے گی بلکہ ہماری بندرگاہوں کے ذریعے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی مارکیٹس کے دروازے بھی کھلیں گے۔ بولیٹن میں آگے بتائیں گے مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی پیشکش کر دی ہے۔ اہم رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ افغان حکام نے طالبان کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ افغان سفیر نے طالبان کے خلاف بھارت سے مدد طلب کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ بگرام ایئر بیس پر 5000 فوجی تعینات کر دیے گئے۔ ہر طرف امن ہونا چاہیے۔ پاکستان نے افغان مسئلے پر خصوصی امن کانفرنس کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حامد کرزئی کو شرکت کی دعوت دے دی۔ کابل میں پاکستانی سفیر نے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور امریکہ دونوں محفوظ افغانستان چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے خلاف نیو یارک پراپرٹی کیس، نیب راولپنڈی نے سابق صدر کو کل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ نیب کی جانب سے جاری نوٹس میں آصف علی زرداری کو کہا گیا ہے کہ آپ کو 23 جون تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جواب کے لیے مہلت کی درخواست پر تاریخ 24 جون سے بڑھا کر 16 جولائی کر دی گئی ہے۔ نیب کے نوٹس میں آصف علی زرداری کو کل تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب راولپنڈی نے آصف علی زرداری کو سوالنامہ پہلے ہی دے رکھا ہے۔ کچھ ریکوری کی بات کرتے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں ایک اور ریکوری ہوئی۔ سندھ ٹریکٹر سبسڈی میں کرپشن کے تیسرے ملزم نے بھی اعتراف جرم کر لیا۔ اومنی کی 2 کمپنیز کے ساتھ بطور ڈیلر کام کرنے والے غلام سرور نے 3 کروڑ روپے واپس کر دیے۔ کسانوں کے نام پر ہونے والے فراڈ کی مکمل کہانی بتا رہے ہیں سہیل رشید اس رپورٹ میں۔ سندھ ٹریکٹر اسکیم کرپشن کیس میں ریکوری جاری۔ ملزم غلام سرور کا اعتراف جرم 3 کروڑ روپے کی پلی بارگین کر لی۔ چیئرمین نیب کو دیے گئے چیک کی کاپیاں سما نے حاصل کر لی۔ نیب کے مطابق ملزم غلام سرور کا 700 سے زائد ٹریکٹرز اوپن مارکیٹ میں فروخت کروانے میں اہم کردار تھا۔ اومنی گروپ کی 2 کمپنیوں کے ڈیلر غلام سرور نے سادہ لو شہریوں کے شناختی کارڈ ہتھیا کر انہیں کسان ظاہر کیا۔ کاغذوں میں ٹریکٹرز کسانوں کو دیے گئے مگر جعل سازی کر کے ٹریکٹر اوپن مارکیٹ میں بیچ دیے گئے۔ اومنی کی ایک کمپنی نے 793 ملین جبکہ دوسری نے 227 ملین کی سبسڈی وصول کی تھی۔ ملزم کو ناجائز منافع سے 3 کروڑ روپے کا حصہ ملا۔ کیس میں محکمہ زراعت سندھ کے ایگزیکٹو انجینئر آفتاب احمد اور تارا چند نامی پرائیویٹ ڈیلر کی 5 کروڑ کی پلی بارگین پہلے ہی منظور ہو چکی۔ نیب راولپنڈی مجموعی طور پر جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں 33 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کر چکا ہے۔
بڑی عید سے پہلے عوام پر مہنگائی کا بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اوگرا نے 16 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات 11.5 روپے تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ وہاب کامران کی رپورٹ۔ بڑی عید سے پہلے عوام پر مہنگائی کی چھری چلانے کی سرکاری تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات 2-4 روپے نہیں 11.5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا خدشہ۔ اوگرا نے 15 روز کے لیے قیمتیں بڑھانے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی۔ اوگرا کی سمری میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 2 روپے 40 پیسے بڑھانے کی سفارش، پیٹرول کی قیمت میں 11.5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز، مٹی کے تیل کے نرخ میں 1.5 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے آج ہوگا اور اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ کورونا کی صورتحال پہ آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کورونا کے وار پھر تیز ہونے لگے۔ ملک میں مزید 47 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں 2545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5% سے بڑھ گئی۔ ارحم خان رپورٹ کر رہی ہیں۔ مہلک ترین بھارتی کرونا ویریئنٹ خطے میں پنجے گاڑنے لگا۔ ڈیلٹا پاکستان کے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے خبردار کر دیا۔ عوام سے SOPs پر عمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا، ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ دوسری طرف گزشتہ روز کورونا نے مزید 47 افراد کی جان لے لی۔ نئی ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 22,689 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 2,545 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ اس وقت ملک بھر میں 42,330 افراد کورونا زدہ ہیں۔ پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح پھر بڑھنے لگی۔ 1.5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد گزشتہ روز 5.2% شرح ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں تناسب سب سے زیادہ 19%، پشاور 9.4%، اسلام آباد 6.2% اور لاہور میں شرح 3.8% رہی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں، ماسک کا استعمال لازمی اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ گزشتہ روز 5,80,000 افراد کو کورونا ویکسین کی ڈوز لگائی گئی۔ اب تک 2,16,60,000 سے زائد افراد کو ویکسین کی ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ ارحم خان، سواں، اسلام آباد۔ کرونا وائرس کا GDA رکن اسمبلی نصرت سحر عباسی پر حملہ۔ نصرت سحر عباسی کی 2 بیٹیوں اور شوہر کا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ نصرت سحر عباسی کا کہنا ہے کہ انہیں ویکسینیشن کے باوجود کرونا ہو گیا ہے۔ عوام احتیاط برتیں، وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عوام پیغام سنے اور عوام کی سنی جائے، معاملات ایسے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جھنگ کی کرسچن کالونی مسائلستان بن گئی۔ یہاں سیوریج کے پانی نے جھیل کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے عوام گھروں میں قید ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مسائل حل کیے جائیں ایسی اپیل کر دی۔ میرا نام آصف منور ہے اور میرا تعلق جھنگ کے علاقہ کرسچن کالونی سے ہے۔ ہمارے علاقہ میں عرصہ دراز سے کھڑا سیوریج کا گندا پانی ایک جھیل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ گلی محلوں میں کھڑا سیوریج کا یہ گندا پانی، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ گندے پانی کے باعث ہمارا پینے کا پانی بدبودار ہو چکا ہے، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ لاکھوں روپے کے یہ فلٹریشن پلانٹ تو لگا دیے گئے، لیکن پراپر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم پینے کی صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ ہے ہمارا سرکاری سکول، جس کے اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور تعفن زدہ ماحول میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ماحول میں ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خدا را کوئی تو ہماری فریاد سنے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش تباہی مچا رہی ہے۔ کولو میں ونگ کمانڈر سمیت FC کے 6 اہلکار سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ونگ کمانڈر اور 3 FC اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریائے لوئی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ موسلا دھار بارش اور سیلاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تباہی مچ گئی۔
डेरा इस्माइल खान में दरियाए लूनी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला तहसील कुलाची में दाखिल हो गया। मकानात तबाह हो गए, लाखों रुपए का सामान बह गया। कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मंजरा नदी पर विंग कमांडर की गाड़ी रेले में बह गई। विंग कमांडर और 3 FC एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक एहलकार की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी है। तेज आंधी और तूफानी बारिश ने बाशक में भी तबाही मचाई। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। मकानात गिर गए, दरख्त जड़ से उखड़ गए, खजूर की फसल भी तबाह हो गई। अपडेट तो ये भी है कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो यहाँ 19 और 20 जुलाई को शदीद बारिश और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध, दरिया काबुल और दरियाए झेलम के अतराफ 19 और 20 जुलाई को शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। बारिशों के बायस मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 20 और 21 जुलाई को रावी और चनाब से मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। तमाम इदारों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम से दूरी की वजह सामने आ गई है। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ बट हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब, क्या वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ दूर दूर हैं और मरियम नवाज ही नज़र आ रही हैं खाली? जी फवाद, बिल्कुल ये वही वजह है जो अक्सर इनके दरमियान होती है, और वो है बयानिए की कि शहबाज शरीफ अभी भी मुफाहमती बयानिए पर डटे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि जो बयानिया मरियम नवाज, परवेज रशीद, शाहिद हकान ये लेकर चले हैं अब वो पार्टी के लिए नुकसानदेह है। इसी वजह से एक अहम आप कह लें कि इंतखाबी मुहिम आज़ाद कश्मीर की, जिससे वो दूर हैं और वो पार्टी के सदर भी हैं, अब तो जेल में भी नहीं है। इवन आप देखें एक ट्वीट तक पिछले 10-15 रोज से जो कि इसमें जलसे हो रही हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्वीट तक नहीं आया। और वो सिर्फ नहीं बल्कि उनके जो हम रहनुमा हैं जिनमें ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ हैं, आजाद सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, ये जो है इनकी जानिब से भी कोई बयान, कोई ना ही वो मुहिम में गए हैं। और मुहिम में भी वही 4-5 लोग हैं जो मज़ामती बयानिए के वो हैं, फॉलोअर्स हैं और मरियम नवाज के करीब हैं। और शहबाज शरीफ का ये मामला पार्टी के अंदर क्योंकि उन पर बड़ी तनकीद अब शुरू हो गई है कि वो पार्टी सदर हैं, और क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है पार्टी की, उन्होंने बारहा मरतबा शहबाज शरीफ को दावत दी है कि वो आकर जलसों में शिरकत करें, लेकिन वो नहीं जा रहे। और अब ये जो तनकीद इन पर हो रही है, इसको ज़ायल करने के लिए वो एंड पर एक दिन किसी 17 या 18 तारीख को किसी एक जलसे में शिरकत का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी उसकी भी कंफर्मेशन नहीं। लेकिन बहरहाल वो इस तनकीद की बदौलत शायद वो कह लें कि दिखावे के लिए किसी एक जलसे में चले जाएं, लेकिन वो इस इंतखाबी मुहिम से बिल्कुल दूर हैं और वो बयानिए से दूर हैं। और ये वही वजूहात हैं जो अब ज्यादा गहरी हो रही हैं दिन ब दिन, जो कि पहले छुपाई जाती थी लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ अभी भी जो हैं वो मरियम नवाज या जो उनका बयानिया है मुज़ाहमती, जो कि खुलकर वो जलसों में इजहार कर रही हैं और उनके साथ जो शुरका हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। एवनफील्ड रेफरेंस। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत का आगाज हुआ। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज इब्तदाई कार्रवाई थी जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया और कुछ केस की तारीख के बारे में बताया, जिस पर उनका ये कहना था कि JIT बनाई गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था कि इनके खिलाफ रेफरेंस हर हाल में दायर किया जाए। उसके बाद नैब की जो कार्रवाई थी वो महज ज़ाब्ते की थी, इसलिए नैब के सामने नोटिस मिलने पर दोनों पेश भी नहीं हुए थे। ताहम अदालत ने अहम सवाल उठाया है कि नैब ने एक प्राइमरी सवाल पूछा था मरियम नवाज से कि आपने JIT को जो बयान दिया है वो ठीक है या नहीं, इसकी अगर तस्दीक करें हाँ या ना में उन्हें जवाब देना था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद अमजद परवेज की जानिब से जो है ये कहा गया है कि जो मुकदमे की पेपर बुक्स तैयार की गई है नैब कोर्ट के फैसले की रोशनी में, उनमें कुछ रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग है। इस पर उन्होंने मजीद मोहलत मांगी है तैयारी के लिए, जिस पर जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है 29 जुलाई के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
کراچی کے نالوں پر قائم تجاوزات گرانے کے لیے KMC کا آپریشن جاری ہے۔ جوبلی کلاتھ مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم۔ جی بالکل، جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی 32 دکانوں کو پہلے مرحلے پر مسمار کرنے کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ ہیوی مشینریز یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر مسمار کرنے کی کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں، ضلع انتظامیہ یہاں پر موجود ہے اور سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کے مطابق 162 میں سے 32 دکانوں کو آج کے روز مسمار کرنے کی یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ کافی مزاحمت کی دکانداروں نے، تاجروں نے، تاجر رہنماؤں نے، لیکن بھاری مشین یہاں پر پہنچی ہے اور نالے کو خالی کرایا جائے گا۔ ان 32 دکانوں کو خالی کرائیں گے تاکہ اس جوبلی نالے کو بعد میں صاف کیا جا سکے۔ کیمرامین کامران الدین آپ کو دکھائیں گے کہ مشینریز کو داخل ہونے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ راستہ تنگ ہے اور آگے مزید اس لیے نہیں جا سکتے کہ نالے کے اوپر ہیوی مشینری نہیں جا سکتی، لیکن اس کام کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ کام شروع ہو چکا ہے اور ٹارگٹ یہی ہے کہ آج کم از کم 32 دکانوں کو مسمار کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا خورشید عالم۔ آزاد کشمیر میں مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ادھر اس کا جو درباری مراد علی شاہ ہے وہ بھی پاکستان کو سندھ بنانا چاہتا ہے۔ اب ذرا سنیے، پاکستان میں سب سے زیادہ غربت سندھ میں، پاکستان میں سب سے زیادہ گوسکولز کہاں پہ؟ سندھ میں۔ پاکستان میں صحت کا نظام سب سے زیادہ تباہ سندھ میں۔ قائد کے شہر کچرے کو ڈھیر بنایا انہوں نے۔ تر میں بھوک سے ہر سال 500-600 بچے بلک بلک کے مرنے لگے۔ سندھ میں مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ایمبولینس نہیں ہوتا، وہاں پہ گلے گاڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے بارش آتا ہے پانی آتا ہے۔ جب ہم غریب اور غربت کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں غربت کی خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو یہ فرزند زرداری جو ابو زرداری کے حرام کے کمائی پہ جس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی بات شروع کرتا ہے۔ ان کا غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے۔ میں عمران خان، میں میرے دوستوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر بدلے گا، آزاد کشمیر بدلے گا۔ آزاد کشمیر میں ترقی کا، خوشحالی کا، روزگار کا، ان نوجوانوں کی خوابوں کی تکمیل کا آغاز انشاءاللہ 25 کو ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی سن لو 2023 میں سندھ بھی بدلے گا اور وہ بھی عمران خان بدلے گا۔ یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ فرزندی زرداری بھی گفتگو کر رہا تھا۔ اب ذرا یہ بھی سنیے، عجیب بات ہے، جب بھی میں فرزندی زرداری کہتا ہوں تو وہاں پہ ان کے پوری پارٹی میرے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں کہ گالی دے رہا ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں پوچھے، اب آپ سعودی عرب میں کسی سے پوچھے، وہ کہے گا کہ اگر ابو زرداری، ٹھیک ہے، اسی چیزوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہ مائنڈ کرتے ہیں میں آپ سے دلیل سے بات کر رہا ہوں، دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے۔ آپ نے آزاد کشمیر آ کے بڑی بڑھ کے ماری، عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا، عمران خان نے پہلی مرتبہ پاکستان کا ایسا وزیر اعظم آیا جس نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ صرف کہا نہیں، دنیا کے ہر ایوان میں، اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اگر پیغام گونجا تو کشمیر کا گونجا، ختم نبوت کا گونجا، ناموس رسالت کا گونجا، اسلام کا گونجا۔ لیکن یہاں پہ کشمیر کا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ کون بول رہا تھا؟ راجیو گاندھی کو جب اسلام آباد بلایا، میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تاریخ کو جانتے سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت نے، فرزند زرداری کی جماعت نے جب راجیو گاندھی کو بلایا تو اسلام آباد کی سڑکوں سے، عمارتوں سے کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے۔ یہ جو کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے،
اور جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا، ابھی حال میں اڈے دینے سے انکار کیا، تو یہاں پہ آ کے فرزند زرداری بڑھ کے مار رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، اڈے دینے سے انکار کیا ہے، سیدھا اپنی سی وی لے کے امریکہ پہنچ گیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ کشمیر کا مقدمہ اگر کوئی آگے نہیں لے کے گیا اور انڈیا نے کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کشمیر کے بورڈ ہٹے تو ان کی وجہ سے۔ میرے دوستوں، وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، وہ بھی یہاں پہ آئی اور یہاں پہ آ کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو کہتے کہ ابھی بھی ہماری حکومت ہے، 5 سال یہ حکومت کی، پہلے بھی 2-3 بار یہاں لے چکے ہیں، ہم نے آزاد کشمیر کے لیے یہ کیا، ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ کیا، لیکن وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہاں سے کہتے ہیں گلا خراب ہے، پیٹ خراب ہے، سر درد ہے، لندن جانا ہے، نہیں گیا تو اگلے دن مر جائے گا، لندن پہنچ گیا تو اس کے بعد پیزے کھا رہے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ گئے، 25 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی، وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا۔ میرے دوستوں، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ان کی جماعت کی حکومت، فاروق حیدر ان کا درباری بنا ہوا تھا، نواز شریف اور اس کی بیٹی کے پیچھے درباریوں کی طرح کھڑا تھا، اس کی کرپشن بچا رہا تھا، لیکن عمران خان اس وقت اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا، ورلڈ اکنامک فورم، UN سیکیورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن، دنیا کے ہر فورم میں اگر انڈیا کی بات آئی تو عمران خان نے کہا تب تک بات نہیں ہو سکتی، اگر بات ہوگی تو کشمیر کے اوپر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی مودی تھا جس کو آپ نے اپنے نواز شریف کی نواسی کی شادی پہ گھر بلایا تھا، اور وہ نواسی یہی جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اس کی بیٹی کی شادی بھی بلایا تھا۔ انہوں نے سڈن جنرال کو بغیر ویزا کے مری بلایا تھا، جب یہاں سے مراد سعید آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بڑی خبر آپ کو دیں گے، کوہستان میں بس واقعہ، اس میں بارودی مواد استعمال ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کوہستان میں بس واقعہ، بارودی مواد استعمال ہوا، ایسی تصدیق ہو گئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اس معاملے میں کہتے ہیں اس واقعے میں دہشت گردی کا پہلو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ داسو واقعے میں ہوا کیا تھا، کچھ معاملہ واضح ہو رہا ہے۔ کوہستان میں بس واقعہ، بارودی مواد استعمال ہوا، ایسی تصدیق ہوئی۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اس واقعے میں، داسو واقعے میں دہشت گردی کا ایسا پہلو ہے جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلوانوں کے شہر کا بکرا بھی پہلوان، گجرانوالہ کے بکرے نے فیصل آباد میں ہونے والا ہیوی ویٹ مقابلہ جیت لیا۔ گجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی پر محسن خالد رپورٹ کریں گے۔ رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والے پہلوانوں نے کیا شہر کے پہلوان بکرے کا پہلوانی انداز میں استقبال۔ 314 کلو وزنی شیر دل نے فیصل آباد میں ہونے والے 23ویں رستم پاکستان ہیوی ویٹ بکرا مقابلے میں دھاک بٹھا دی۔ ملک بھر سے آئے 70 قربانی کے جانوروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور رستم پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شیر دل کے مالک اور خدمتگاروں نے ڈھول کی تھاپ پر باتے بکرے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ پہلوان بکرے کو پستے، بادام اور مربع جات کھلا کر ویلکم کیا گیا۔ بکرے کے مالک فرخ اعجاز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شیر دل کو اس سال بڑی عید پر اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد، سما، گجرانوالہ۔